الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں، گزشتہ جمعہ یہ مضمون چل رہا تھا کہ 5 نعمتیں ہیں، انسان کو چاہیے کہ جب تک وہ نعمتیں حاصل ہوں ان کی قدر کر لے۔ آخری چیز جو ذکر کی گئی تھی کہ انسان اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لے۔ زندگی اگر ہے تو جس حال میں بھی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کر لو۔ موت کے بعد کرنے کرانے کا سارا کھیل تماشا ختم ہو جائے گا۔ اسی پر کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا، اپنے زمانے کے بڑے مشہور اور بڑے خلفاء میں سے تھے۔ بڑا اچھا زمانہ ان کا تھا، ان کے زمانے کی آبادی تقریباً 10 لاکھ سے زائد تھی۔ ان کا زمانہ مبارک اس حساب سے تھا کہ حدیث پاک کی جتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ ساری کتابیں انہی کے زمانے میں لکھی گئی اور ترتیب دی گئی۔ انہی کا زمانہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے عمراء، فضلاء، اولیاء اللہ ان کے زمانے میں موجود تھے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے ایک بہترین نظام یہ قائم کیا تھا کہ جس طرح آج ہماری مسجدوں میں بچوں کے لیے مکاتب اور مدارس قائم ہیں، ان کے زمانے میں تقریباً 3000 مسجدیں تھیں جس میں انہوں نے مکاتب کا نظام قائم کیا، بچوں کی ابتدائی تعلیم کا انتظام کیا، اور پھر مفت میں ان کو کھانا دیا کرتے تھے، مفت میں ان کو لباس دیا کرتے تھے۔ تو اس حساب سے ان کا زمانہ بڑا اچھا زمانہ شمار ہوتا تھا۔ ان کے 2 چھوٹے بیٹے تھے، امین اور مامون، اور ایک بڑا بھی لڑکا تھا
جو اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اور یہ جو چھوٹے بیٹے تھے یہ شاہی لباس پہن کر شاہی انداز کی موج و مستیاں کیا کرتے تھے، لیکن بڑے بیٹی کی زندگی کا انداز کچھ نرالا تھا تو وہ بھی شہزادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے جو اولیاء اللہ تھے، جو درویش تھے، جو صوفی لوگ تھے، ان حضرات سے ان کا واسطہ اور تعلق قائم ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر محل میں رہتے ہوئے بھی اسے شاہی لباس کا کوئی شوق نہیں، شاہی زندگی گزارنے کا کوئی شوق نہیں، وہ شاہی محل میں بھی رہتے ہوئے فقیروں اور درویشوں کا لباس اور ان کی زندگی اپنایا کرتا تھا۔ ہارون رشید نے 22 سال کی عمر میں خلافت سنبھالی اور 23 سال تک تقریباً بڑی شاندار حکومت کی، بہت سی چیزوں کا اس زمانے کے لوگوں کے لیے انتظام کیا، نہریں کھدوائی، تعلیم کا انتظام کیا۔ اب یہ جو بڑا بیٹا تھا اس کی زندگی کا انداز کچھ اور ہی تھا، اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کا ڈر، ان کی محبت، اسی بنیاد پر وہ دین سیکھا کرتا تھا، دینی زندگی گزارنے کی اسے ہر وقت فکر ہوتی تھی، راتوں کو وہ نفلیں پڑھا کرتا تھا، دن میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اکثر روزے رکھا کرتا تھا، اور اس سے بڑھ کر عام طور پر اس کی زندگی کا یہ مشغلہ تھا کہ اکثر وہ قبرستان جایا کرتا تھا، قبرستان جا کر قبروں کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتا تھا اور دیکھ دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ یہ بھی میری طرح اتنی زمین پر زندہ تھے، آج یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ بسے ہیں۔ اس لیے اگر آج میں بھی چاہے کتنی ہی زمین و جائیداد کا مالک ہو جاؤں، چاہے کتنی ہی تخت و تاج کا میں مالک ہو جاؤں، مجھے بھی ان کی طرح چھوڑ کر اس کو آباد کرنے کے لیے آنا ہے، مجھے بھی ایک دن موت کا شکار ہونا ہے، چاہے میں کتنے ہی شاہی انداز کی زندگی گزارنے کی کوشش کر لوں۔ یہی سب جا کر وہاں سوچا کرتا تھا، اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا تھا، پھر قبر کے بارے میں سوچتا تھا کہ اس قبر کے اندر میرا کیا ہوگا، قبر کی زندگی کے بعد آنے والی میدان حشر کی زندگی کو سوچتا تھا۔ یہی سب وہ سوچتا تھا تو کبھی اس کے دل میں شاہی انداز کی زندگی گزارنے کی تمنا نہیں جاگتی تھی۔ بسا اوقات تو وہ قبرستان میں جا کر قبر والوں کو دیکھتا تھا اور یہ پوچھتا تھا کہ اے قافلے والوں، تم میں افسر بھی ہیں، ماتحت بھی ہیں، آقا بھی ہیں، غلام بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، بڑی بڑی زمین و جائیداد کے مالک بھی ہیں، تم بھی ایک دن دنیا میں زندہ تھے، تمہاری بھی بڑی تمنائیں تھیں، بڑے تمہاری آرزویں تم نے پال رکھی تھی، بڑی خواہشات تمہارے بھی دل میں تھی، اے قافلے والوں
کچھ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری جو تمنائیں اور آرزوئیں تھی وہ سب پوری ہوئی یا دل ہی دل میں رکھ کر تم قبرستان چلے آئے؟ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اے قافلے والوں، آج امیر و غریب کی خبر کا مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، ڈاکٹر اور انجینئر کی قبر کا کچھ مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے، اور تم قبر میں گئے ہو، تم سے سوال و جواب بھی ہوئے ہیں، وہاں تمہارا حال کیا ہو رہا ہے؟ اے قافلے والوں، تم بتاتے کیوں نہیں کہ تم پر کیا گزری؟ لیکن افسوس ہے کہ تم بتا بھی نہیں سکتے، تم بتا بھی نہیں سکتے کہ تم پر کیا احوال گزر رہے ہیں۔ اے قافلے والوں، یہ اتنی بے بسی آخر تم پر کیوں آ گئی؟ کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہی سب سوچ کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، مجھے بھی ان کی طرح ایک دن دنیا سے جانا ہے، چاہے میں کتنی ہی انتھک محنت کر کے اپنی دنیا کو بے انتہا آباد کر لوں، ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر ایسی موت کے وقت کوئی تمہارے ہاتھ میں لاکھوں کا ڈھیر لا کر دے، تم صاف کہو گے، اے لانے والے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے کے مراحل میں مجھ سے اس کا سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ مجھے بھی جا کر اسی بستی کو آباد کرنا ہے، چاہے پہلوان ہو، چاہے کمزور ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے، موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ جب تک تمہاری زندگی ہے اسے غنیمت سمجھ لو۔ یہی سب سوچ کر درویشوں کی، اولیاء اللہ کی زندگی وہ گزارا کرتا تھا۔ معمولی اون کے کپڑے کی چادر اپنے بدن پر ڈالے رہا کرتا تھا اور ایک چادر سے اپنے تہبند بنائے رکھا تھا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ باقی رہنے والی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہیں، یہ سب کچھ نہیں کام آئے گا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک روز شاہی دربار لگا، سارے عمرا گزرا اس زمانے کے آئے اور اپنے اپنے مراتب اور عہدوں کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ بڑی دیر کے بعد یہ بیٹا بھی، جس کی عمر اس وقت تقریباً 16-17 سال کی تھی، وہی اپنے درویشی اور صوفیانہ لباس میں وہ بھی دربار میں حاضر ہوا۔ اب جو ہی وہ کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے قریب سے گزرتا ہے، بیٹھنے والے کہہ رہے ہیں، جیسا کہ آج بھی یہی دستور ہے، جب لوگ علماء کو، طالب علموں کو، نمازیوں کو، یہ آج کے ڈاکٹر اور انجینئر جب اپنے درمیان ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا یہی جملہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ جنہوں نے بدنامیاں کر رکھی ہیں۔ تو قریب بیٹھنے والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بادشاہوں کی بے عزتیاں کر رکھی ہیں، جنہوں نے بادشاہوں کی عزتوں کو برباد کر رکھا ہے۔ پھر ایک کرسی والا دوسری کرسی والے سے کہتا اور وہ بیچارہ سن کر خاموش ہے۔ تیسری کرسی والا اپنے بازو والے سے کہتا، اسی طرح کہتے کہتے بات خلیفہ ہارون رشید تک پہنچی۔ خلیفہ بھی کہنے لگا کہ بیٹے، تمہیں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ یہ فقیرانہ لباس پہن کر تم شاہی محل میں ٹہل رہے ہو، آخر کس چیز کی کمی ہے؟
اگر تم بھی آج وہ شاہی لباس پہن کر زندگی گزار رہے ہوتے، تمہاری بھی دنیا عزت کرتی، میری بھی عزت کرتی، آخر کس چیز کی کمی ہے؟ بیٹے نے سن کر خاموشی اختیار کی، اپنے والد کی طرف ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھا اور ادب سے گردن جھکا لی کہ میرے باپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب تک یہ زندگی ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، موت جس دن آ جائے گی اس دن سب راز کھل جائے گا۔ لیکن اس کے دل میں ایک ٹھیس لگی کہ میرے باپ نے بھی ان کی طرح اپنی خلافت کے معیار پر ہونے کی حیثیت سے مجھے ڈانٹا ہے۔ اگر وہ والدین ہونے کی حیثیت سے مجھے ڈانٹا ہوتا تو مجھے آج کوئی شکوہ نہیں تھا، اس نے اپنے معیار کو دیکھتے ہوئے مجھے ڈانٹا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سوچا باپ نے اپنے معیار کے مطابق مجھے ڈانٹا ہے تو میرے لیے یہ ضروری ہے اب کہ میں بھی اللہ والوں کا معیار اپنے باپ کو دکھاؤں، بزرگوں کا معیار میں اپنے باپ کو سمجھاؤں، درویشوں کا معیار میں اپنے باپ کو سمجھاؤں۔ اس نے اپنے باپ کو مخاطب ہو کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ پرندے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے پرندے، تیرے پیدا کرنے والے کی قسم میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ فوراً اٹھ کر آ کر ہاتھ پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے وہ لڑکا، اے پرندے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم تو اٹھ کر چلا جا۔ پرندہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اس بات سے اپنے باپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے چند انسانوں پر حکومت کرنے والے بادشاہ، تم تو چند انسانوں پر حکومت کرتے ہو، اولیاء اللہ اور بزرگوں کی معیار اور ان کی ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں کرتے، وہ تم سے آگے بڑھ کر درندوں، پرندوں اور چرندوں پر بھی حکومت کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا، اے پرندے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم تو آ کر بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھ جا۔ پرندہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ باپ کو اچھی طرح سمجھا دیا اور پھر آگے کہنے لگا کہ بابا جان، چونکہ آپ کو میری وجہ سے بے عزتی محسوس ہو رہی ہے اس دربار میں، بہتر ہے کہ میں آپ کے یہاں سے چلا جاؤں۔ باپ بھی سمجھ گیا، دیکھا تھا اس نے بیٹے کی زندگی کو کہ یہ جو بات کہا کرتا تھا بالکل سچی اور پکی ہوا کرتی تھی، اور جو یہ کہتا تھا وہ کر کے رہا کرتا تھا۔ اس نے سمجھ گیا کہ یہ اب چلا ہی جائے گا، اور باپ کو وہ جملہ بھی اس کا یاد آیا کہ بابا جان، جب تک یہ زندگی ہے اس کی قدر کر لو۔ یہ جو عمرا اور یہ وزراء جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج آپ کی عزت کے ڈنکے بجا رہے ہیں، یہ حریص ہیں، لالچی ہیں، ان کے دلوں میں تمہاری ذات سے کوئی امید وابستہ ہے تو یہ عزتیں کر رہے ہیں، ورنہ یہ بھی آپ کو عزت دینے والے نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ باپ یہ سمجھ گیا کہ اب یہ جائے گا، ماں کو اشارہ کر دیا، اپنی بیوی کو اشارے میں کہا
کہ دیکھو یہ تو اب جائے گا، لیکن اس کے پاس کچھ ہے تو نہیں، نہ معلوم یہاں سے جا کر زندگی کس حال میں ہوگی، اس کو کوئی قیمتی تحفہ اور ہدیہ دے دو کہ کبھی شدید ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس سے کام چلا سکے۔ اس کی ماں نے قیمتی اور بڑی قیمت والی ایک انگوٹھی اپنے بیٹے کو دے دی۔ بیٹا وہاں سے چل کر روانہ ہوا، بغداد سے سیدھے شہر بصرہ میں جا کر پہنچا۔ وہاں جا کر مزدوری کا پیشہ اختیار کیا اور ہفتے کے ایک دن مزدوری کیا کرتے تھے، ایک دن کی مزدوری سے 6 دن اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن کماتے تھے، 6 دن اس سے کھاتے تھے، باقی 6 دن عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اچھا، گھر سے نکلتے ہوئے ایک مصلی لیا، قرآن شریف، قرآن کریم کا ایک بکس لیا، یہ 2 چیزیں اپنے ساتھ لے کر گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ اب جہاں مزدور بیٹھا کرتے تھے بازار میں، جہاں سے لوگ مزدوروں کو لینے آیا کرتے تھے، اس جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، مصلی بچھا کر بیٹھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنی مزدوری کے اوزار اپنے مصلی کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں ایک بندہ تھا ابو عامر، غالباً وہ بھی ولی اللہ تھے۔ ان کے گھر کی کوئی دیوار پوسیدہ ہو گئی تھی، مزدوروں کی تلاش میں وہ اس جگہ پہنچے جہاں مزدور بیٹھے رہا کرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے ان کی نگاہ اس مزدور پر آ کر جمی کہ جس کے چہرے سے عبادت کے آثار نمایاں ہیں، جن کا چہرہ چمک رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب اس سے بہتر مزدور اور اس سے نیک مزدور مجھے نہیں مل سکتا۔ جا کر اس مزدور کے پاس پہنچے اور کہا کہ میرے یہاں کام ہے، مزدوری کرو گے؟ کہا ہاں کریں گے، اسی لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تو ٹھیک ہے، میرے گھر کی دیوار صحیح کرنا ہے۔ کہا سب منظور ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہے، وہ منظور ہے تو میں چلوں گا۔ سب سے پہلی شرط کہ میں اپنی مزدوری کے 1 دینار 1 درہم لوں گا، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا، اور جب نماز کا وقت ہوگا میں سیدھا نماز کے لیے چلا جایا کروں گا۔ اگر میری یہ شرط منظور ہے تو میں مزدوری کے لیے چلتا ہوں۔ آپ یہیں سے اندازہ لگاتے چلیے کہ زندگی اور تجارت کیسی اختیار کی تھی۔ بہرحال انہوں نے شرط منظور کی اور اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر پانی کہاں ہے وہ جگہ دکھایا، مٹی کہاں ہے وہ جگہ دکھایا، اینٹ کہاں رکھی ہے وہ جگہ دکھایا، سب کچھ دکھا کر چلے گئے۔ شام کو جب آئے کام دیکھنے کے لیے اور مزدور کی مزدوری دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ جتنا 10 مزدور کیا کرتے ہیں۔ اب وہ حیران، اور ظاہر ہے ایسے وقت میں بندہ جب طبیعت کے موافق کام کر دیا کرتا ہے اور اس سے بھی کہیں زیادہ کام کر دیا کرتا ہے تو آدمی خوش ہو کر کچھ زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے 1 درہم کے بجائے 2 درہم دینے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے پہلے ہی وعدہ کر رکھا تھا کہ میں 1 درہم لوں گا، نہ اس سے زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا۔ اب مجبوراً 1 ہی درہم دیے۔
چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ گھر کی جو دوسری دیوار ہے یہ بھی بوسیدہ ہوئی جاتی ہے. اب اس سے بہتر مزدور کہاں ملے گا؟ لاؤ لگے ہاتھ اسے بھی صحیح کروا لے. دوسرے دن مزدور کی تلاش میں پھر اسی جگہ پہنچے. دیکھا کہ وہ اس جگہ موجود نہیں ہے اور مزدور سے پوچھا کہ بھائی وہ لڑکا جو یہاں روز بیٹھا کرتا تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کیا کرتا ہے، باقی 6 دن اسی سے اپنی زندگی کا گزارا کیا کرتا ہے. تو وہ آج نہیں آئے گا، وہ ہفتے کے میں صرف ہفتے کے دن آتا ہے، باقی پورے دن وہ عبادت اور تلاوت اور ذکر و اذکار میں اپنی زندگی گزارتا ہے. انہوں نے سوچا کہ اگر میں اور بھی مزدور لیتا ہوں تو پورے ہفتے گزار دیں گے ایک دیوار صحیح کرتے اور مزدوریاں بھی زیادہ جائے گی. بہتر ہے کہ میں ایک ہفتہ اس کا انتظار کر لیتا ہوں، اس سے بہتر مزدور بھی نہیں ملے گا اور اس سے نیک مزدور بھی نہیں ملے گا. 1 ہفتہ انتظار کرنے کے بعد آئے اس جگہ پر، وہ لڑکا ملا. پھر وہی سوال کیا کہ بیٹے میرے یہاں کام ہے، مزدوری کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کریں گے. اور پھر وہی شرط رکھی. انہوں نے شرط کو منظور کیا اور اپنے گھر لے گئے. لے جا کر پانی کی جگہ، مٹی کی جگہ، اینٹوں کی جگہ دکھائی اور دکھا کر جانے لگے. جب وہ جانے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ اکیلا بندہ 10 بندوں کا کام کس طرح کرتا ہے. رک کر ایک ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. دیکھتے ہیں کہ انہوں نے مٹی کے ڈھیر جمع کیے، ضرورت کے مطابق اس پر لا کر پانی ڈالا اور گارے کی شکل بنائی اور ترتیب سے رکھا. دیکھتے ہیں کہ اینٹیں خود بخود اٹھتی ہیں اور لائن سے لگتی چلی جاتی ہیں. پھر گارا بناتے ہیں، اینٹیں خود بخود اٹھتی ہیں اور لائن سے لگتی سیدھی چلی جاتی ہیں. اس طرح چند منٹوں میں دیوار کھڑی ہو گئی. جب دن پورا ہوا اور خوش ہو کر پہلی دفعہ کے بجائے 2 درہم دینے کے 3 درہم دینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن انہوں نے نہیں لیا اور چلے گئے. اب تو کوئی کام گھر میں رہا نہیں، لیکن ان کی یہ کرامت، یہ بزرگی دیکھ کر ان کے دل پر بڑا اثر ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ لاؤ کام تو نہیں ہے گھر میں، لیکن چلے کم سے کم اللہ کے اس نیک بندے کی زیارت تو کرائیں. زیارت تو کرائیں. چنانچہ وہ گئے. وہ اپنی جگہ پر ملے نہیں. لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ مزدور کہاں ہے جو یہاں رہا کرتا تھا؟ بتایا کہ وہ تو بڑے دنوں سے اب نہیں آ رہے ہیں، بیمار ہیں اور موت کی حالت جیسی ان کی حالت ہوئی. انہوں نے ایک مزدور کو پیسہ دیا کہ مجھے اس جگہ تک پہنچاؤ، میں ان کو دیکھوں گا. مزدور لے کر گیا. دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک کوٹھری ہے، اسی میں پڑے ہوئے ہیں اور حالت بری ہے. پہنچتے ہی گھر میں ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سلام کیا. اور پھر ان کی وہ حالت دیکھ کر ان کو رونا آیا. روتے
آنکھوں سے آنسوں کی لڑی اس لڑکے کے چہرے پر گر پڑی تو اس نے آنکھ کھولی اور کہا کہ اے ابو عامر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ بے بسی کی، یہ تنگ دستی کی زندگی دیکھ کر کہا ہے ابو عامر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت اچھے وقت پر تم آئے ہو، مجھے یقین ہے کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے، میری کچھ وصیت ہے تم اسے پورا کر دینا۔ وصیت یہ ہے کہ یہ میرے جو اوزار ہیں اور یہ جو میری چادر ہے، میں مر جاؤں گا تو قبر کھودنے والے کو اس کی اجرت میں یہ دو چیزیں دے دینا، اور میں جس لباس میں ابھی ملبوس ہوں، میرے بدن پر جو کپڑا ابھی ہے، اسی کپڑے میں مجھے دفن کر دینا۔ ابو عامر نے کہا کہ نہیں، شریعت نے جو حکم دیا ہے میں تم کو اچھے سے اچھے لباس میں کفناؤں گا، اچھے طریقے سے تمہیں دفناؤں گا۔ لڑکے نے کہا ہے ابو عامر قبر میں جا کر اچھے کفن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اگر میرے اعمال اچھے رہے، میری زندگی اچھی رہی تو میرا بیڑا پار ہوگا اور میری قبر راحت کی جگہ بنے گی، ورنہ یہ میرے اچھے اور مہنگے کفن میرے کچھ کام نہیں آئیں گے، لہذا اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے میرے اسی لباس میں دفنانا اور کفنانا۔ اور پھر اگلی وصیت کی تھی، دیکھو میری یہ انگوٹھی ہے اور یہ میرے حمائل شریف یعنی قرآن کریم کی پیٹی ہے، لے جا کر بادشاہ ہارون رشید کو دے دینا کہ یہ تمہارے بیٹے کی تم کو امانت ہے، اور سنو ان کو جا کر یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اے خلیفہ ہارون رشید، جب تک زندگی باقی ہے اس کی قدر کر لو، مرنے کے بعد زندگی کے لیے کوئی سامان کی تیاری کا موقع نہیں ہے۔ چنانچہ وہ دفنائے کفنائے، اور اس کے بعد وہ وصیت نامے کے مطابق وہ سامان لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بغداد پہنچے، کہتے ہیں کہ میں ابھی بغداد راہوں پر پہنچا تھا کہ ہارون رشید اپنے جلوس لے کر نکل رہے تھے، اور تقریباً ہزار کے دستے تھے اور مختلف سپاہیوں کے دستے تھے، کوئی گھوڑوں پر سوار تھا، کوئی کسی چیز پر سوار تھا، کوئی کسی ہتھیار سے لیس تھا، کوئی کسی ہتھیار سے لیس۔ جب ہزار کے 10 دستے میرے سامنے سے گزر گئے، میں اس جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں سے اب ہارون رشید کے دستے کو آنا ہے، اور میں اونچی جگہ پر کھڑا ہوا اس لیے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے میں نے سلام کیا اور کہا کہ اے خلیفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادات کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، وہ شاید بند دربوں میں رہا ہوگا، اس نے پردے کے اندر ہی سے آواز دی کہ کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادات کا واسطہ دے رہا ہے، اور پردے کو ہٹا کر دیکھا تو ان کے سلام کا پھر جواب دیا۔ انہوں نے وہ وصیت نامے کے مطابق جو چیز حوالے کرنے کے لیے کہی تھی اس کو حوالے کیا کہ یہ آپ کے بیٹے کی امانت ہے۔ جب بیٹے کی وہ امانت ہاتھ لگی، نہ جانے دل پر کیا چوٹ لگی، پورے جلسے جلوس کے پروگرام کو منسوخ کیا، سارے دستوں کو واپس کیا
اور اس بندے کو یعنی ابو عامر کو اپنے ساتھ لے کر اپنے شاہی محل روانہ ہوا اور جا کر تنہائی میں ان سے بیٹھ کر بات کی کہ میرے بیٹے کو تم کہاں پائے، کس حال میں پائے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اور وہ جملہ جو ہارون رشید کے بیٹے جانے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ بابا جان زندگی جب تک ہے اس کی قدر کر لو، ان کو اب دوڑ دوڑ کر وہ جملہ یاد آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا میرا بیٹا مزدوری کر رہا تھا وہ اوزار دیکھ کر، یا جس چیز سے بھی وہ سمجھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مزدوری کرتا تھا آپ کا بیٹا۔ تو پوچھا کہ آپ نے بھی اس سے مزدوری کروائی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے بھی اس سے مزدوری کروائی ہے۔ تم اس سے میرے بیٹے سے مزدوری کیسے کروائے؟ ایک سادات خاندان کے بیٹے سے تم نے مزدوری کروائی؟ آخر میرے بیٹے کی کون سی بے بسی کا وقت آ چکا تھا کہ میرا بیٹا مزدوری کیا کرتا تھا؟ ابو عامر نے کہا کہ خلیفہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شہزادہ ہے، یہ تو مجھے اس وقت معلوم ہوا جب اس نے مجھے وصیت کی اور یہ چیزیں مجھے حوالے کرنے کے لیے کہی کہ لے جا کر میرے باپ خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا، تب تو میں سمجھا کہ یہ شہزادہ ہے۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں مزدوری نہیں کرواتا۔ اس کے بعد کہا کہ ایک کام کرو، یہ کر سکتے ہو کہ مجھے میرے بیٹے کی قبر پر لے کر چل سکتے ہو؟ کہا لے چلیں گے۔ لے گئے اپنے ساتھ بصرہ اور اس قبرستان میں لے گئے اور قبر کے پاس لے گئے کہ یہ ہے آپ کے بیٹے کی قبر۔ خلیفہ ہارون رشید بے انتہا روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بڑی دیر کے بعد ہوش آیا، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے بیٹے تو نے تو اپنی آخرت کی زندگی بنا لی، تو نے اپنے آخرت کو آباد کر لیا، میں اب تک دھوکے کی زندگی میں پڑا ہوں، لیکن اب میں بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ چند روز کے بعد ابو عامر نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکا جنت کے شاہی محل میں ٹہل رہا ہے، لباس بھی اس کا اعلیٰ قسم کا، خدام بھی آگے پیچھے ٹہل رہے ہیں۔ ابو عامر کو کہا کہ اے ابو عامر، تم بھی دنیا میں جب تک زندہ ہو میری طرح زندگی گزارو، جب تک زندہ ہو اس زندگی کی قدر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی میری طرح یہاں شاہی محل عطا فرمائیں گے، میری طرح خدام دیں گے، شاہی لباس عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہم بہت ہی اہمیت کے قابل سمجھیں، جس میں آپ نے ہمیں ایک نہیں ایسی 5 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے، مالداری کی قدر کر لو تنگ دستی آنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔